السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیرا ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلہ سے، التی کانوا وہ جو تھے، علیہا وہ اس پر، قل للہ المشرق والمغرب فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب، یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، الی صراط مستقیم طرف راہ سیدھی کے، سیقولوں سے رسالت پر شبوں کا جواب ہے، جیسے اس سے پہلے آپ حضرات نے کئی شبہات کا جواب سماعت کیا۔ اس شبوں کا تعلق ہے تحویل قبلہ کے ساتھ، اور ربط تو صرف اسی سے واضح ہے کہ مضمون رسالت چلا ہے، یہ حضرت ابراہیم سے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، تو اب دو بڑے شبہات، ایک تحویل قبلہ اور دوسرا صفا مروہ پر سعی کے متعلق شبہات کا جواب ہوگا۔ آپ پوری توجہ کریں گے، یہ مشکل ترین مقام ہے، ایک تو سرسری گزر جانا ہے اور دوسرا اس کو حل کر کے گزرنا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا انتہائی اختصار اور آسانی کے ساتھ آپ کو یہ مقام سمجھ آئے۔ تو شبوں کی تقریر کیا ہے؟ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بدائع الفوائد میں یہاں تقریر بیان کی کہ ھذا سوال من السفہاء، یہ بے وقوفوں کی طرف سے ایک سوال ہے، اوردوہ علی المومنین جو انہوں نے اہل ایمان پر پیش کیا، وَمَضْمُونُهُ اس شبوں کا مضمون یہ ہے کہ ان القبلۃ الاولی ان کانت حقا، اگر پہلا قبلہ صحیح تھا بیت المقدس والا، فقد ترکتم الحق تو تم حق کو چھوڑ بیٹھے، بَإِنْ كَانَ بَاطِلًا اور اگر پہلا قبلہ صحیح نہیں تھا، فَقَدْ كُنْتُمْ عَلَى الْبَاطِلِ تو تم اب باطل پر ہو۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر گئے تو ہجرت کے بعد آپ نے تقریباً 16 مہینوں سے کچھ زائد عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، جس کو 16 اور 17 مہینوں سے تعبیر کیا گیا۔
اور اس کے بعد آپ کو حکم ہوا بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا۔ اب جب مکہ میں تھے تو تب آپ کا قبلہ کون سا تھا، اس میں کئی اقوال ہیں، اور یہ بحث ہے بخاری کی۔ بخاری شریف اور مسلم کی احادیث یہاں پر کئی قسم کی ہیں، تو اس پر ایک قول یہ ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ کا قبلہ بیت اللہ تھا، اور جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ کا قبلہ بیت المقدس مقرر ہوا، اور 16-17 مہینے کے بعد پھر آپ کا قبلہ کعبہ مقرر ہوا۔ تو اس تقریر پر 2 دفعہ نسخ ہوگا کہ پہلے کعبۃ اللہ، پھر وہ منسوخ ہو کر بیت المقدس، پھر وہ منسوخ ہو کر کعبۃ اللہ۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن آپ جب نماز پڑھتے تو اس طرح پڑھتے کہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی سامنے رہے۔ لیکن جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو کعبہ اور بیت المقدس کی سمت بالکل مخالف ہے۔ مدینہ میں کعبہ جنوب کی طرف ہے اور بیت المقدس شمال کی طرف ہے، تو وہاں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے تھے، تو آپ نے اسی بیت المقدس کی طرف رخ رکھا۔ تو اس تقریر پر اشکالات زیادہ ہیں، کیونکہ کعبہ میں بیت اللہ میں، حرم میں ہر جگہ پہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تب ہے کہ آپ مکہ کے اندر، کعبہ کے اندر نماز، یعنی حرم میں نماز پڑھیں تو رخ کعبے کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور بیت المقدس کی طرف، لیکن اگر اطراف حرم میں ہوں تو پھر خدا آدمی سوچ سکتا ہے کہ دونوں کی طرف رخ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قول معروف ہے لیکن خلاف تحقیق ہے۔ تیسری بات کہ شروع سے، تیسرا قول، شروع سے آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور بعد از ہجرت 16-17 مہینے کے بعد کعبہ آپ کا قبلہ بنا۔ تو یہ مشہور ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہاں پر بہترین بات کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں قبلے یہ ابراہیمی قبلے تھے۔ حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے، ایک حضرت اسحاق سے اور دوسرا حضرت اسماعیل سے، تو جو اسحاق سے اولاد ہے ان کا قبلہ بیت المقدس رہا، اور جو اسماعیل سے اولاد ہے ان کا قبلہ
بیت اللہ رہا۔ اب یہ جو تقسیم ہے یہ علاقے کے لحاظ سے، جو مکہ کے زیادہ قریب ہوں تو وہ ان کا قبلہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ رہا، اور جو بیت المقدس کے قرب و جوار کے ایریے ہیں ان کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ تو یہ تقسیم مکان اور علاقے کے لحاظ سے تھی۔ تو آپ جب مکہ میں تھے تو ظاہر بات ہے مکہ اور مکہ کے ارد گرد والوں کا قبلہ بیت اللہ تھا۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہاں کا جو ایریا قریب تھا وہ بیت المقدس کا تھا، تو اس ضابطہ کے مطابق قبلہ بیت المقدس ہی بنتا تھا، اور آپ نے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کیا۔ لیکن 16-17 مہینے کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کعبہ کی طرف رخ کرنے کا۔ تو یہ کچھ خالص علمی ابحاث ہیں جن کا حاصل ہے کہ نسخ 2 دفعہ ہوا یا 1 دفعہ، اور ایک ہی حکم کا نسخ 2 دفعہ ہو سکتا ہے یا نہیں، تو یہ ایک علمی بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نسخ 1 دفعہ ہی ہوا۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تقریر پر بھی 1 ہی دفعہ نسخ ہوا، اور جو قول ہے کہ شروع میں قبلہ بیت اللہ تھا اور 17 مہینوں کے بعد پھر کعبہ بنایا گیا، تو اس پر بھی نسخ 1 ہی مرتبہ ہوا۔ دوسرے جو دو قول ہیں کہ کعبہ کی طرف بھی منہ کرتے بیت المقدس کی طرف بھی، یا مکہ میں کعبہ قبلہ تھا بیت المقدس میں مدینہ میں بیت المقدس، تو ان قول ہیں اقوال، لیکن ان پر کوئی مضبوط دلیل نہیں۔ اب تحویل قبلہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بطور پیشین گوئی کے یہ حکم نازل فرمایا، سیقولو، مضارع پر سین داخل ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب، مستقبل قریب میں ان قریب کہیں گے السفہاء، بے وقوف لوگ۔ سفہاء کا لفظ اور من الناس 2 لفظوں میں تحقیر اور تذلیل مقصود ہے، اور ان سفہاء سے مراد تینوں گروہ ہیں، علماء یہود اور منافقین اور مشرکین، تینوں گروہ کا یہ اعتراض تھا۔ اعتراض کی تقریر اپنی اپنی تھی۔ یہودی مولویوں کی تقریر اور تھی، مشرکین مکہ کی تقریر اور تھی، منافقین کی تقریر اور تھی۔ تقریریں جدا جدا تھیں، لیکن قول پر ان کا اجماع تھا اور متفق تھے، اس لیے السفہاء کا لفظ فرمایا تاکہ تینوں کمپنیوں کو شامل ہو، یہودی ملا اور صوفی منافقین اور مشرکین، تینوں کو یہ لفظ جامع ہے۔ اور ذرا آج کل بعض خطباء اور علماء نے جو اخلاق کے نئے معیار قائم کیے، ان کو بھی دیکھو جی، کسی کو کہنا کچھ نہیں چاہیے،
لوگ متنفر ہو جاتی ہیں، لہجہ ٹھیک نہیں ہے، الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے، تو اب یہاں کیا پڑھائیں گے یہ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے الو کے الو، سفہا بے وقوف، صفی کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں، ہاں، اور اس کو اگر مزید کھولنا ہے تو نرے کھوتاں دے کھوتے، نرے بے وقوف، جن میں کوئی عقل نہیں، بد عقل اور بے عقل۔ انداز ذرا دیکھو، یہ شاہی کلام ہے، اس میں کوئی رعایت شایت نہیں۔ سیقول علماء حضرات کہیں گے، تو تھے تجھے بڑے بڑے شیوخ علماء جن کو قرآن نے کہہ دیا سفہاء، یہ علماء نہیں، یہ نرے چبل دے چبل۔ سیقول السفہاء ظاہر فی الاستقبال، ابھی قبلہ بدلا نہیں، یہ پیشین گوئی ہے، ان قریب کہیں گے یہ بے وقوف لوگ۔ اس میں نبی پاک کو تسلی ہے، صحابہ کو بھی تسلی ہے کہ آپ حق پہ ہیں، آپ پر جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، وہ ہیں ہی الو اور بالکل بے وقوف ہے۔ بے وقوفوں کے اعتراضات سے ڈر کر آپ حق کا دامن نہ چھوڑیں، حق پہ مضبوط رہیں۔ اس لیے السفہاء کا لفظ ارشاد فرمایا، کہیں گے بطور طنز کے بے وقوف من الناس، من الناس میں بھی اظہار ذلت، لوگوں میں سے جن کا کوئی شمار کسی شمار میں نہیں، بالکل ذلیل قسم کے لوگ ہیں، کسی گنتی اور شمار میں نہیں ہیں۔ کیا کہیں گے؟ ما بلاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، یعنی صحابہ کو، ان قبلتہم، ان کے قبلہ سے۔ قبلہ سے مراد بیت المقدس، بیت المقدس سے، التی کانوا علیہا، وہ جو تھے وہ اس پر، یعنی جس قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے، کس چیز نے پھیرا؟ بس یہ اعتراض ہے، شبہ ہے، اعتراض ہے سفہاء کا جو پہلے قرآن نے بتایا۔ اب اس کے 4 جواب ذکر کیے، 4 جواب، اور 4 جوابوں میں 2 جواب ہاں کے معنی ہیں۔ ہاں کے معنی وہ جواب ہوتا ہے جس میں علت مذکور نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں 2 اجمالی جواب۔ اجمالی یعنی علت مذکور نہیں، اور 2 تفصیلی حکیمانہ جواب ہیں۔ حکیمانہ اور تفصیلی جواب وہ ہوتا ہے جس میں حکمت کا بیان ہو، علت بمعنی الحکمہ، حکمت اور علت کا بیان ہو۔ اب ذرا پہلے وہ 4 جواب دیکھ لیں اس کے۔ پہلا جواب ہے، پہلا اجمالی جواب، اور یہ حاکمانہ جواب ہے، اور وہ ہے قل للہ المشرق والمغرب۔ اس کا حاصل یہ کہ تم قبلہ کے کیا لگتے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ ہی کا مشرق ہے، اللہ ہی کا مغرب، یعنی تمام سمتیں یہ اللہ کی ہیں، اور فی نفس ہی کوئی سمت مقدس نہیں، جس طرح وہ حکم دے گا ہم اسی کے بندے ہیں، اس کا حکم مانیں گے۔
تو یہ کیوں لیما لیما کیا ہے جی؟ کیوں پھر جی کیوں؟ یہ کیوں چھوڑو؟ للہ المشرق، یہ ہاں کے معنی جواب ہے۔ تم کیا لگتے ہو؟ قبلہ بیت المقدس ہو یا بیت اللہ، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ علت نہیں بیان کی، حکمت نہیں، شاہانہ جواب، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی تمام سمتیں۔ اور اس میں اشارہ کیا کہ فی نفس ہی، کسی سمت میں تقدس نہیں کہ سمت کی پوجا کی جائے، اصل تقدس حکم الہی کا ہے، اور بندے کا کام ہے اللہ کے حکم کو بلا چوں چرا تسلیم کرنا۔ یہی ہدایت ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ بس ختم، یہ پہلی علت ختم۔ یہ علت سمجھ لو، جواب سمجھ لو، اور یہ ہاں کے معنی جواب ہے۔ اس کے بعد دوسری اجمالی علت، آیت نمبر 144 میں، یہاں پر بھی اجمال ہے اور یہ بھی جواب ہاں کے معنی اجمالی علت ہے۔ آیت نمبر 144 میں، ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، کہ یہ تحویل قبلہ، یہ مولوی حضرات یہ خوب جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم 100% صحیح اور درست ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جو نبی آخر الزمان وہ ذو قبلہ تین ہوگا، اور اس کا آخری قبلہ وہ بیت اللہ ہوگا۔ تو ان مولوی حضرات الذین اوتوا الکتاب، راضی لکھتے ہیں بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے پیر، انہیں یہ بات معلوم ہے تحویل قبلہ کا حکم 100% حق ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ علت اجمالی، جواب اجمالی۔ تو دو جواب اجمالی ہیں اور دو تفصیلی ہیں، جس کو آپ بولیں گے حکیمانہ، اور وہ پہلا جواب اور علت تفصیلی وہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، یہ لمبی آیت ہے، اس میں دو چیزیں بیان کی کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا، کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا۔ اس کی دو وجہ مذکور ہوئی ہیں ایک آیت میں، اور وہ یہ کہ کعبہ یہ مرکز الارض ہے، وسط الارض، کعبہ جہاں ہے یہ پوری زمین کا مرکز ہے، وسط الارض، اور تم جو امت ہو یہ مرکز الامم ہو، وسط الامم۔ تو یہی وجہ تھی کہ جو سب سے افضل امت ہے اور تمام امتوں سے عادل اور وسط ہے، ان کا قبلہ بھی سب سے افضل ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ حکمت، اور ساتھ یہ کہ اس تحویل قبلہ میں امتحان مخلصین اور منافقین کا ہے، کہ اصل مقصود ہے اتباع الرسول، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی ملاوٹ کے۔ ایمان نام ہے رسول پر اعتبار کا، پیغمبر کی اتباع کا۔ تو تحویل قبلہ اس لیے بھی ہوا کہ جو منافق ہیں اور جو مومن ہیں، ان میں
امتیاز کیا جائے اور تم پہ کھل جائے کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ تو جب اس طرح کا کوئی آزمائش آتی ہے تو اپنوں اور بیگانوں کا حال کھل جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ تمییز بین المخلصین والمنافقین یہ ایک مقصد ہے۔ تو یہ پہلی علت کہو یا جواب حکیمانہ، اور دوسرا وہ آگے ہے، وہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، آیت نمبر 150 میں، کہ لِأَلَّا یہ کل چوتھی علت بنتی ہے، لیکن دوسرا جواب تفصیلی ہے۔ دو اجمالی آگئے، ایک تفصیلی پہلے آیا، تو یہ دوسرا تفصیلی جواب لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ فرمایا قبلہ کی تحویل اور تبدیل، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اہل کتاب کی کتب میں تحویل قبلہ مذکور تھا، اگر قبلہ نہ بدلتا تو انہیں موقع ملتا تم سے جھگڑا کرنے کا، مناظرہ کرنے کا، کہ جو آخری نبی ہے وہ ذو قبلہ تین اور آخری قبلہ اس کا بیت اللہ ہے، اور یہ نبی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ آخری نبی نہیں۔ تو انہیں یہ موقع ملتا حجت اور دلیل پکڑنے کا، تو ہم نے قبلہ تبدیل کیا، اب ان کے پاس کوئی موقع اعتراض کا نہیں رہا، اور حجت تمام ہو گئی کہ یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتب میں ہے۔ اب اگر کوئی لڑے گا تو منیب نہیں لڑے گا، وہی لڑے گا جو اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جو ان کے ظالم ہوں گے وہ تو اعتراض کریں گے، لیکن جو منصف مزاج علماء ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھیں گے اور ان کا اعتراض اٹھ جائے گا۔ کتنی آ گئی بھئی؟ 4 جواب آ گئے، 2 اجمالاً اور 2 تفصیلاً۔ بس یہ کام مشکل ترین مرحلہ یہی ہے، یہ کام یہاں ختم ہوگا۔ اب آیات کی تفسیر ہے، اور اگر حضرت شیخ کا دورہ ہو تو ہم پہنچ گئے وہ کما ارسلنا فیکم رسولا۔ حضرت شیخ القرآن کی یہی طرز ہے کہ یہ بس آیات حل ہو گئی، آگے چلو جی، تو چلو پیچھے بھی دیکھ لو، ہو گیا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جواب شبو، لیکن ہاں کے معنی ہے، ہاں کے معنی جواب۔ ہاں آپ جو پرچیاں لکھتے ہیں نا، ہم بھی اسی کی رعایت کرتے ہیں۔ کئی پرچیاں ہوتی ہیں بالکل چبل پہ مبنی، اور کئی وہ ہوتی ہیں کہ درس میں وہ مسئلہ ہو چکا ہوتا ہے اور بزرگ سو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہی پرچی لکھتا ہے، تو اس کا جواب اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اگر سبق کے متعلق کوئی علمی بات پوچھنی ہو تو یہ جو آپ آگے سیکٹری بیٹھے ہیں نا، تو وہ پرچی اسی وقت آگے پہنچا دیا کرو اگر سبق کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو، تاکہ ساتھ ساتھ آپ کی پرچی کا جواب بھی چلتا رہے۔ تو اب ذرا دیکھیں، یہاں وہ بھی پرچی ہیں ان کا جواب ہے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کی ہیں تمام سمتیں، مشرق مغرب سے آ گیا شمال جنوب بھی، تمام سمتیں، اور کسی سمت میں کوئی اس کی ذات کے لحاظ سے تقدس نہیں، وہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دے، بندے کا کام بلا چون چرا ماننا ہے، بس یہدی من یشاء،
اور ہدایت کرتے ہیں۔ ہدایت ہے کیا؟ یہدی، حکم الہی کو ماننا، یہی ہدایت ہے۔ یہدی، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، الی صراط مستقیم، طرف راہ سیدھی کے۔ نیچے ایک عبارت لکھی ہے، یعنی بلا علت طلب کیے احکام شرعی ماننا، یہ الا لفظ نہیں، بلا ہے، بلا علت طلب کیے احکام شرعی ماننا، یہی صراط مستقیم ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امتً وسطا، امت معتدل، لِتَكُونُوا، تاکہ ہو تم شہداء، حق بیان کرنے والے، مسئلہ بیان کرنے والے ان پر لوگوں کے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہوں رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم علیکم شہیدا، تمہارے اوپر حق بیان کرنے والے، تم لوگوں کو حق کی دعوت دو اور رسول تمہیں حق کی دعوت دے، تم لوگوں پر تحریف، تغییر، تبدیل سے دین کی حفاظت کرو، اور رسول تم پر صحیح دین کی تعلیم کرے، علیکم شہیدا۔ سیاق کے مطابق یہی معنی ہے، اور ابو اللیث سمرقندی نے یہی معنی بیان کیا۔ اس پر میں چند باتیں کروں گا۔ اب ذرا دیکھیں، کذالک کا جو کاف ہے یہ تین معنوں کے لیے آتا ہے۔ کبھی یہ کاف تعلیلیہ ہوتا ہے، کذالک لذالک، اور سورہ حامی مومن میں کذالک لذالک، تو کاف تعلیل اور علت بیان کرنے کے لیے۔ سورہ حامی مومن نکالے پہلا صفحہ۔ جلدی بھائی جلدی۔ صفحہ 865۔ 865۔ یہ آیت نمبر 6، اس میں آ رہا ہے وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، کذالک لذالک، جہاں کاف لام کے معنی میں، اور ذالکہ کا مشار الیہ جادلو کے اندر جو لفظ جدال ہے، اور معنی یہ ہے کہ اس جدال کی وجہ سے مہر جباریت لگ گئی۔ حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار، تو اس کی علت جدال ہے۔ تو یہاں کذالک لذالک الجدال حقت کلمت ربک، اس کی اور بھی قرآن میں بہت مثالیں ہیں کہ کذالک کا لام کاف لام تعلیلیہ کے معنی میں۔ دوسرا کذالک تشبیہ کے لیے، جس طرح کل کے سبق میں گزرا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، تو میں نے وہاں بتایا کذالک تشبیہ قول بھی ہے، مثل قولہم کی تشبیہ قول کے بے دلیل ہونے میں۔ اب کذالک، اور تیسرا معنی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ کاف لبیان الکمال، کاف لبیان الکمال، بیان کمال کے لیے کیا مطلب
کہ جو تشبیہ متعارف ہے اس کے لیے کاف نہیں آتا، کہ یہ کمال کے بیان کرنے کے لیے یہاں کا جو کذالک ہے اس میں تینوں بن سکتے ہیں، لیکن دو معنی کاف کے کیے گئے۔ ایک معنی عامت المفسرین نے کیا کہ کاف تشبیہ کا ہے، اور کاف تشبیہ کا ہے تو ظاہر بات ہے مشبہ بھی ہی نکالنا ہوگا کس چیز میں تشبیہ ہے، تو معنی اسی طرح کیا ہم نے تمہیں امت وسطا، اسی طرح، کس طرح؟ اسی طرح، تو مشبہ بھی ہی نکالنا ہوگا کس طرح، تو اس کا مفسرین حضرات نے مشبہ بھی ہی نکالا کہ کس طرح۔ اگر آپ غور کریں تو اس سے پیچھے حضرت ابراہیم اور متبعین ابراہیم من ذریتی، ان کے لیے چند امور ثابت کیے گئے۔ ایک حنیفیت، ایک استقامت علی التوحید، توحید پر متسلب اور مستقیم ہونا، تو کذالے کا اسی کی طرف پھرے گا۔ جیسے یہ حضرت ابراہیم اور ان کے متبعین کا احوال پڑا کہ وہ یکسو تھے اور مسئلہ حق پر قائم تھے، اور انہیں اللہ نے اس مسئلے کے لیے چنا تھا، اسی طرح تمہیں بھی اللہ نے اس امانت توحید کے لیے چنا ہے۔ تو یہ تشبیہ والا معنی ہے، اور تشبیہ کس میں؟ جو حضرت کما اخترنا ابراہیم بذریتہ واصطفیناہم کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ تو یہ معنی مفسرین نے کیا کہ جیسے حضرت ابراہیم اور ان کی آل کو ہم نے چن لیا تھا، اخترنا واصطفینا، انہیں منتخب کیا، اسی طرح تمہیں بھی اللہ نے منتخب کیا اور تمہیں بھی چن لیا۔ تو یہ کون سا معنی ہے؟ کاف تشبیہ والا، وَكَذَلِكَ، اسی طرح۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو کذالک ہے یہ کاف کمال کا ہے، اور نیچے لکھا ہے کاف لبیان الکمال، یعنی تمہیں امت وسط بنانا یہ میرا کمال ہے۔ تمہیں امت، اب مشبہ بھی نکالنے کی ضرورت نہیں، تمہیں امت وسط بنانا یہ ہمارا کمال ہے۔ ہم نے تمہیں امت وسطا بنایا، اور یہ ہمارا کمال ہے، کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ مقام میں دینے والا ہوں، تمہیں یہ شان اور عظمت میں دینے والا ہوں، اور یہ میرا کمال ہے۔ یہ ہے کاف لبیان الکمال، معنی واضح ہو گیا۔ اب دوسری بات کہ یہاں پر جعلناکم کا خطاب بالاسالت فقط اصحاب رسول کو ہے، جعلناکم تمہیں، تو بالاسالت خطاب صحابہ کو ہے، اور بالتبع، یہ بات ذرا میری طرف توجہ سے، بالتبع باقی امت کو ہے۔
تو صحابہ کے لیے وسط ہونا بالإصالت ثابت ہوگا، اور باقی امت کے لیے اس وسط کا فرد بننا مشروط ہوگا باتباع الصحابہ، مشروط ہوگا باتباع الصحابہ۔ تو صحابہ کا وسط ہونا یہ حقیقتاً ہے، اصالتاً ہے، خطاب انہی کو ہے، اور صحابہ کے بعد قیامت تک اس وسط کا مصداق وہی بنے گا جو ہوگا متبع الصحابہ، ورنہ وہ اس خطاب سے خارج ہے۔ جعلناکم امتا وسطا، وسطا کا معنی کیا ہے؟ وسطا کے ویسے 3 معنی کیے گئے اور تینوں مراد ہیں، یہاں کوئی تضاد نہیں۔ ایک وسطا کا معنی عدلا، بخاری شریف میں عدلا کا معنی ہے عدلا، وسطا عدلا، عادل، سکہ۔ تو یہ آیت نص کرتی ہے تمام صحابہ کی عدالت پر۔ کس پر؟ عدالت پر، سکاہت پر۔ وسطا عدلا، کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور سکہ ہیں، اور جیسے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ 3 چیزوں کی اللہ نے خود گارنٹی دی کہ 3 چیزیں صحابہ کے قریب نہیں آتی: کفر، فسق۔ فسق کا معنی خروج من الحد بالقصد، جان بوجھ کر اللہ کی حد کو توڑنا، بھول، نسیان وغیرہ سے اگر حد ٹوٹ بھی جائے اسے فسق نہیں کہتے۔ فسق کیا ہے؟ خروج من الحد بالقصد، جان بوجھ کے، آمدن قصدن اللہ کی حد کو توڑنا۔ اور عصیان بھی اسی کو کہتی ہیں کہ آمدن قصدن اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ تو فرمایا یہ 3 چیزیں وہ صحابہ کے قریب نہیں آ سکتی۔ ایک کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کیونکہ پیچھے کیا؟ حبب الیکم الایمان، ایمان کو ایسا محبوب کر دیا اور ایسا پکا کر دیا، ایسا کامل ایمان انہیں دیا کہ یہ 3 چیزیں ان کے قریب نہیں آئیں گی، اور یہ حالت مستمرہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ حالت عارضی۔ آگے اسی پر فرمایا اولئک ھم الراشدون، کہ یہ حالت مستمرہ اور دائمی ہے، اس میں کوئی عارضی پن نہیں۔ تو یہ آیت حجت اور دلیل ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، تمام ائمہ اصول الحدیث، اصول حدیث کی آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، 100 اٹھا لیں یا 1000 اٹھا لیں، سب نے جہاں جرح تعدیل پہ بحث کی تو تمام محدثین نے ایک قانون لکھا، اور ذرا توجہ سے سنو۔ قانون یہ لکھا کہ صحابہ کی تعدیل، تعدیل کا معنی سمجھ آیا؟ صحابہ کا عادل ہونا، سکہ ہونا، صحابہ کی تعدیل یہ منصوص کرتی ہے بتعدیل اللہ ورسولہ، بتعدیل اللہ ورسولہ۔ اللہ نے بھی ان کی تعدیل کی اور یہی آیت لائی، وسطا، اور رسول نے بھی ان کی تعدیل کی۔ تو صحابہ، اس لیے تمام محدثین فرماتی ہے کہ ہر راوی پہ بحث کریں گے،
تابی پہ بحث ہوگی یہ سکہ تھا یا نہیں، تبا تابی پہ بحث ہوگی یہ سکہ تھا یا نہیں، اور ہر ایک راوی پر بحث ہوگی۔ لیکن جب یہ بات سامنے آئے گی کہ رجل من اصحاب النبی، کہ یہ آدمی نبی کا صحابی ہے، تو محدثین کہتے ہیں کہ پھر ہماری جرت ہی نہیں، ہمارا مقام ہی نہیں کہ صحابی کو جرح تعدیل میں زیر بحث لایا جائے۔ صحابی ہونا اور سکہ ہونا یہ دونوں مترادف پہ بس اتنا ثابت ہو جائے کہ یہ صحابی ہے تو خود بخود عدالت ثابت ہوگی۔ اور اگر کوئی محدث کسی صحابی پہ جرح کرے گا وہ محدث خود مجروح ہو جائے گا، صحابی کی عدالت پھر بھی مجروح نہیں ہوگی۔ بے شک تو آپ نے کر دیا لیکن سمجھا کوئی نہیں۔ صحابی پہ جرح ہو سکتی؟ اچھی طرح سمجھو، کیونکہ صحابہ کی تعدیل وہ ثابت ہے کس سے؟ بتعدیل اللہ ورسولہ، اللہ رسول نے انہیں سچا کہہ دیا، اور تمام حدیث کے امام، جرح اور تعدیل کے امام، جرح تعدیل کی کتب لکھنے والے، آپ شروع میں دیکھیں گے وہ یہی بات کریں گے کہ کسی محدث کی یہ جرت نہیں، مقام نہیں، درجہ نہیں کہ وہ کسی صحابی پہ جرح کرے۔ اگر محدث صحابی پہ جرح کر رہا ہے تو وہ خود بے ایمان ہے اور وہ خود مجروح ہے، اس کی جرح اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور صحابی پہ جرح کرنا امام بخاری کا مقام بھی نہیں، امام مسلم کا مقام بھی نہیں، امام ابو حنیفہ کا مقام بھی نہیں، امام شافعی مالک احمد کا مقام بھی نہیں۔ اگر کوئی بالفرض امام بھی جرح کرے وہ امام مجروح ہوگا، صحابی پھر بھی مجروح نہیں ہوگا۔ کوئی محدث جرح کرے وہ محدث مجروح ہوگا، صحابی مجروح نہیں ہوگا۔ کیوں کہ مسئلہ وہی ہے، القرآن حاکم علی الکتب کلھا، مسئلہ وہی ہے کہ قرآن کہتا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تمہیں ہم نے امت عادل بنایا۔ طریقے استدلال میں نے بتا دیا، اور وہ یہی ہے کہ بالرسالت خطاب صحابہ کو، بالتبع خطاب امت کو، صحابہ مستقل مخاطب ہیں اور بالرسالت مخاطب ہیں، اور قیامت تک آنے والے اس قوم کا خطاب کے مخاطب تب بنیں گے کہ وہ متبعین صحابہ ہوں۔ کچھ پلے پڑا ہے یا نہیں؟ اسی پر تمام اہل اصول متفق ہیں کہ اگر کوئی خبر واحد ایسی آ جائے، بخاری مسلم میں آ جائے، بالکل صحیح ہو، سارے راوی سکھاؤں، سند متصل ہو، اور سارے محدثین کے سارے جرح تعدیل کے ضابطوں پہ پوری اترتی ہے، لیکن کسی صحابی پہ جرح بن رہی ہے تو وہ روایت واجب الرد ہوگی۔ ایمان بچانے کے لیے اگر روایت کو مانتا ہے تو وہ قرآن کا منکر بے ایمان بنے گا۔ اب کتنے بہترین اصول ہیں بھائی، یہ ہمارے بنائے ہوئے تو نہیں، یہ امت کے اساطیر محدثین نے یہی اصول بنائے ہیں، اور صوفیوں نے بھی رسالوں میں اس کو مانا ہے۔ لیکن جب درس بخاری ہوتا ہے، شیخ الحدیث شروع ہوتا ہے، فلانا صحابی مرتد ہو گیا، فلانا صحابی مرتد ہو گیا، آگے طالب یہ نہیں کہتے کہ حضرت جی تو بھی مرتد ہے، صحابہ مرتد نہیں، مرتد صحابہ نہیں۔ کچھ اصول بھی سمجھے۔
اب مفتی محمد شفیع صاحب، کراچی والوں کو تو مفتی شفیع صاحب کی بات کو نص قطعی کے طور پہ لینا چاہیے، ابا جی کا فرمان ہے، تو ابا جی لکھ گیا ہے مقام صحابہ جی، رسالہ ہے ان کا، اور یہی بات ابا جی نے کی کہ صحابہ کی عدالت قرآن سے ثابت ہے، اور اگر خبر باعث صحیح بھی کسی صحابی پر جرح بن رہی ہے تو وہ قابل رد ہوگی۔ ابا جی بھی لکھی ہے، لیکن بیٹا جی نے انعام الباری میں جو شغل لگائے تو الامان والحفیظ، ابا جی تو لکھ گیا لیکن بیٹا جی نہیں مارا۔ ہاں، بیٹا جی فضائل صحابہ کا ذرا باب پڑھو انعام الباری کا، پتہ لگ جائے گا کہ بیٹا کیا فرما رہا ہے، لیکن ابا جی لکھ گیا مقام صحابہ بھی۔ اور علامہ عبدالشکور لکھنوی، ان کا رسالہ ہے خلفائے راشدین، اس میں علامہ عبدالشکور لکھنوی نے زبردست یہی ضابطہ لکھا، اور لکھنے کے بعد علامہ عبدالشکور لکھنوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت عثمان پر الزام ہے کہ جنگ احد سے بھاگ گئے تھے، فرماتے ہیں بالکل جھوٹ ہے، کوئی بات بھی نہیں، کوئی جنگ احد سے نہیں بھاگے، اور یہ اخبار احاد حضرت عثمان کو بدنام کرنے والوں نے یہ گھڑی ہے۔ ہاں، اگر پچا سکتے ہو تو پچا لو۔ یہ مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب ہے، رسالہ خلفائے راشدین ہے، اور میرے پاس موجود ہے۔ یہی بات علامہ سید حسین احمد صاحب مدنی، دیوبندی طبقہ بہت مدنی صاحب کا نام لیتی، تو مدنی صاحب کا بھی شان صحابہ پر ایک رسالہ ہے، اس میں مدنی صاحب نے یہی بات لکھی کہ صحابہ کے خلاف اگر کوئی خبر باعث آئے، چاہے وہ بخاری مسلم جدھر کی بھی ہو، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ صحابہ کی عدالت قرآن سے ثابت ہے۔ یہ جو جیلمی کمپنی ہے یا روافظ ہے اور انٹرنیشنل نمبر بتانے والے، یہ انٹرنیشنل بے ایمان ہے اور کسی اصول سے بھی واقف نہیں، نرے جاہلاں دے جاہل، کوئی پتہ نہیں، جیسے چوہے کو ہریڑے مل جائیں اور پنسال سٹور کا بورڈ لگا دیں، تو جہاں تو روایتیں چل نہیں سکتی، انٹرنیشنل نمبر کیسے چلے گا؟ تو یہ انٹرنیشنل نمبر بتائے گا کہ تم انٹرنیشنل لطف حرام کی ہو۔ ہاں، تو صحابہ پہ جرح کے لیے انٹرنیشنل نمبر فلانا، تو انٹرنیشنل نمبر فلانا، یہ انٹرنیشنل شیطان کی نشاندہی کر سکتا ہے، باقی نہ بخاری میں یہ مقام ہے، نہ مسلم کا یہ مقام ہے، نہ بخاری مسلم حدیث کی کتابوں کا یہ مقام ہے کہ وہ کسی صحابی پر جرح کرے۔ اچھا، ایک بات اور بھی سمجھ لو، جب صحابی پہ جرح ہوگی، مثلا حضرت معاویہ پہ، اس پہلو کو دیکھ لیں، حضرت معاویہ پہ جرح ہوگی، اب حضرت معاویہ سے 172-73 روایات مروی ہیں، اور بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں جن کے راوی حضرت معاویہ ہیں، تو ایک صحابی پہ جب جرح ہوگی تو 172 روایت پہ جرح ہوگی۔ اب ایک وہ جرح والی روایت کو رد کرنا وہ انکار حدیث ہے، یا 172 روایتوں کو رد کرنا وہ انکار حدیث ہے، اور وہ بھی بخاری مسلم کی۔
اس کے راوی. اور اگر تم کہو بخاری ادھر روب بھی دلاتے ہیں نا، بخاری میں آ گیا، مسلم میں آ گیا، روب بھی دلاتے ہیں، کیونکہ اصل نسل پیچھے غیر مقلد ہے، وہی پاور ہے. بخاری میں آ گیا، مسلم میں آ گئی. اچھا جی، تو حضرت معاویہ جن روایتوں کے راوی ہیں وہ بھی بخاری اور مسلم میں. تو اگر جرا والی لینی ہے تو وہ بھی چھوڑنی پڑیں گی. تو بخاری مسلم کا منکر کون ہوگا؟ یہ بات میرا خیال ہے آپ کو بھی سمجھنی ہے. حضرت عائشہ پہ جب جرا ہوگی تو پورا دین مجروح ہوگا. پھر حدیث ہاؤ اب اکوڑا خطک والے بھی لے کے پھر رہے ہیں، ان کی بھی ایک نئی کتاب ہے حدیث ہاؤ اب تک. اس میں انہوں نے کتے بھونکے تھے، اور مرزا بھی اور کراچی والے بھی. حدیث ہاؤ اب مفتی رفیع صاحب بھی اس کے پیچھے پڑے ہیں، حدیث ہاؤ اب کو ثابت کر رہے ہیں کہ کتے بھونکے تھے. تو میں تو ثواب کی نیت سے کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت کتے نہیں بھونکے تھے، آج کل بھونک رہے ہیں. اس وقت کتے بھونکنے کی کوئی بات ثابت نہیں، اب کتے بھونک رہے ہیں. تو اب حضرت عائشہ پہ جب جرا کریں گے تو 3 حصے دین حضرت عائشہ سے آئے. پھر تمہاری بخاری کہاں جائے گی، مسلم کہاں جائے گی، کتب حدیث کہاں جائیں گی؟ ایسے آسان ہے بکواس کرنا کہ حضرت عائشہ پہ جرا ہو رہی ہے اور آگے کہتے ہیں جی حق بیان کر رہے ہیں. حق آگے سارے لوٹانے لوٹے باندر شکل بیٹھے ہوتے ہیں، واہ 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 واہ. حالانکہ حضرت عائشہ پہ جب جرا کریں گے نا تو دین کے پلے کچھ بھی نہیں رہے. بخاری مسلم سب اڑ گئے. حضرت عمر بن عاص سے جتنی روایتی ان پہ جب جرا ہوگی وہ کہاں جائیں گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر پہ جرا ہوگی، ان سے جتنی روایتیں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ حضرت ابو ہریرہ پہ جرا ہوگی، ان سے جتنی روایتیں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ یعنی دونوں رخ دیکھو کہ یہ آسان کام ہے صحابہ پہ جرا کرنا. ایک صحابی پہ جرا کر کے سینکڑوں حدیثوں کا انکار، وہ تو ہے ایمان بالحدیث. اور جو روایت صحابی پہ جرا کر رہی ہے اس کو راوی کے منہ پہ مارنا، اس کو کہتے ہیں یہ انکار حدیث. یہ ہے عقل. اور ساتھ میں لال و شکر. آپ کو میری کوئی بات سمجھ آئی؟ ہاں، اس لیے اپنا سینہ صاف کر کے بیٹھو. ہم کسی سے مرعوب بھی نہیں، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، اور کوئی بڈھا ہو یا جوان، کسی سے مرعوب نہیں. جو صحابی پر جرا کرے گا وہ خود مجروح اور بے ایمان ہوگا. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. شاہد کی بنیادی اوصاف میں عدالت شرط ہے، اور صحابہ گواہ ہیں ایسے مقدمات کے جن پر دنیا آخرت کی نجات موقوف ہے. اس لیے صحابہ کی تعدیل اللہ نے خود بیان کر دی ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تمہیں کیوں عادل بنایا؟ اس لیے کہ تم ساری امتوں پر گواہی دو گے. ساری امت پر یا ساری امتوں پر، ابھی میں تفصیل کرتا ہوں. ساری امت پر جو متن میں معنی میں نے کیا، حق بیان کرنے والے ہو، پیغام پہنچانے والے ہو، تو تم گواہ ہو، اور گواہ کے لیے عدالت شرط ہے. لیکن ایک گواہی ہے دنیا کے مال کی، ایک گواہی چوری ڈاکے کے کیس کی ہے، اور ایک وہ شہادت ہے جس پر دنیا آخرت کی نجات موقوف ہے. تو صحابہ اس کیس کے گواہ ہیں
جس پر نجات اور عدم نجات کے فیصلے ہیں، اس لیے ان کی عدالت اللہ نے خود ثابت کر دی۔ منصوص عدالت ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ ہو تم گواہوں پر سب لوگوں کے۔ دوسرا معنی وسطا کا خیارن، خیارا، خیر الامور اوسطها، افضل، اور افضل بھی وہی ہوتا ہے جو عادل ہو، افضل بھی وہی جو عادل ہو۔ تو افضل سورہ آل عمران نکالیں، آیت نمبر 110۔ کنتم خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امہ، صفحہ نمبر 129۔ کنتم خیر امت، یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے، بالاسالت خطاب فقط اصحاب رسول کو ہے، اور اب اس کنتم کا مخاطب قیامت تک صرف وہ بن سکتا ہے جو متبع صحابہ ہو، صحابہ کا متبع ہو۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اس آیت پہ ریمن نے قبضہ کر لی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کنتم خیر امہ، آلو مٹر کاٹنے والی کو کنتم خیر امہ۔ نیچے دیکھو کیا لکھا ہے، کنتم خیر امہ کالا ان الضحاک ہم اصحاب محمد، کون ہے اصحاب محمد؟ آگے آگے لفظ دیکھو، خاصتاً، 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 یہ اصحاب محمد ہیں، خاصتاً صرف اصحاب محمد۔ سمجھ گئے میری بات؟ خاصتاً کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح اور بھی بس صحیح، آگے بس صحیح پر تعمیم کر رہے ہیں ابن کثیر، لیکن کیا ہوگی تعمیم؟ تعمیم کے لیے شرط قرآن میں موجود ہے کہ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، اتبعوہم، اتباع صحابہ شرط ہے، تب اللہ راضی ہوگا، ورنہ جہنم میں مار دے گا۔ ہاں تو جہاں پر بھی خاصتاً، اصل خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کو۔ تو خیر امہ وسط الامم، ساری امتوں سے افضل امت، وسطہ کا معنی۔ تو اس آیت میں دلیل ہے کہ صحابہ کرام تمام امت سے افضل لوگ ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابن عمر دونوں سے روایت ہے، کانو افضل ہذہ الامہ، کانو افضل ہذہ الامہ، صحابہ اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں۔ صرف غیر مقلدوں کو شک ہے، غیر مقلدوں کے وحید و زمان نے وہاں لکھ مارا ہے مادی جو ہوگا یہ سب سے افضل ہوگا۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، مہدی لاکھوں مل جائیں، صحابی کا مقام مہدی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ مہدی امتی ہوگا جو ہمارا مہدی ہے، ہمارا مہدی امتی ہوگا، اور بعد میں آنے والا ہے مہدی جیسے کروڑوں امتی مل جائیں، حضرت معاویہ کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں یہ کیا مہدی افضل ہوگا؟ واہ، صحابہ افضل ہذہ الامہ، کنتم خیر امہ۔ ہاں بعد میں آنے والے جو امام پاک بھی، چاہے وہ امام زین العابدین ہو، چاہے امام محمد باقر ہو، یا امام جعفر صادق ہو، امام حسن عسکری ہو،
علی رضا موسیٰ کاظم ہو، یہ سب کے سب، یہ ہزاروں نہیں ایسے کروڑوں امام مل جائیں کسی صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں آج ڈرامہ لگا ہوا ہے، وہ در والے یہ گھر والے، اور یہ کہنے والے ایدھی سینٹر کے در بدر والے۔ ہاں یہ جملے مشہور کرنے والے سارے ایدھی سینٹر کے در بدر والے، اور جو یونیورسٹیوں اور کالجوں کی لیٹرینوں سے ملے ہوئے ہیں، وہ در والے یہ گھر والے۔ جہاں دار گھر ایک ہو گیا ہے، سب دار والوں، دار والے بھی نسبت رسول ہے، گھر والے بھی نسبت رسول ہے۔ جو دار والے دعوت پہ نہیں آئے، تبت یدا ابی لہب، گھر والے تھے نا، چچا تھا، چچا پیغمبر کے رشتہ دار کے بارے میں پوری سورت اتری ہے۔ یہ تو بنو امیہ نہیں تھا، بنو ہاشم ہے، اور چچا ہے بینگا نورانی چاچا، تبت یدا ابی لہب، پوری سورت اتری۔ اصل بنیاد وہی ہے، گھر والے کی عزت کی بھی، اور جو باہر سے آئے وہ بھی نبی کے گھر والے ہیں۔ یہ تمہارے گھر در الگ الگ ہوتی، امتم وسطا افضل هذه الامہ، اور وہ آیت بھی دلیل ہے، کلن وعد اللہ، لیکن اس سے پہلے والا جملہ کبھی نہیں دیکھا، یہ آیت نکالیں، کلن وعد اللہ الحسنى، جلدی بھائی، صفحہ 182۔ یہ نس کرتی ہے دوستو بزرگوں، یہ جتنے فرقے ہیں قرآن کو نہیں پڑھتے، روایتوں کو پڑھتے ہیں اور تاریخوں کو۔ ذرا قرآن پر کیا فرمایا، فضل اللہ المجاہدین باموالہم۔ او بھائی تو میرے گلے کی طرح پڑ گیا ہے، بہت دوسری آیت نے کہا، کچھ عقل بھی ہوتا ہے تھوڑا جی کھوپڑی میں۔ من انفقا اعظم درجتاً، کچھ سوچ سمجھ گئے۔ اب یہ آیتیں تو آپ کو ویسے آنی چاہیے، نمبر بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 11-10 اوپر شروع ہو رہی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیے اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، واقعہ کربلا پہلے پیش آئے فتح سے یا بعد؟ فرمایا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا وہ کیا ہے، اعظم درجۃ، یہ سب سے افضل ہے ادروے درجہ کے۔ 12 امام پہلے تھے فتح مکہ سے، جمع ہی نہیں، آخری اعظم درجۃ، ان کی شان زیادہ ہے، یہ نسکتی موجود ہے اور دوسرے بھی، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الحسنى ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے حسنہ جنت کا وعدہ ہے وہ جہنم کے قریب بھی نہیں آ سکتے، داخل ہونا تو دور کی بات۔ تو یہی عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں،
بے شک کہہ لو، پھر اصحابہ کے لیے عذاب قبر بھی ثابت کرنا شروع کر دینا. ہاں ادھر بے شک کہنے روایت آ گئی ہے نا، صحابہ کو عذاب ہو رہا تھا. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ تیرا ایمان ہے پتہ نہیں پلاسٹک کا بنا ہوگا، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا. تو بے شک کے بعد پھر پک ہو جائے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں معاف بھی کیا اور جنت کا حقدار بھی بنا دیا. وسطہ کا معنی کیا کیا ہے؟ افضل، اور تیسرا معنی معتدل، بین الافراط والتفریط. معتدل بین الافراط والتفریط، کیونکہ یہ ہے صراط مستقیم پر، اور صراط مستقیم وہی راستہ ہے جس میں افراط بھی نہ ہو تفریط بھی نہ ہو. معتدل تو وسطن کے کتنے معنی؟ عادل، افضل، معتدل. یہ تینوں معنی جہاں جمع ہیں اور تینوں معنوں کے لحاظ سے بعد والے سارے مل جائیں لیکن کسی صحابی کا مقام نہیں پا سکتے. ہاں چاہے وہ بزرگ ہوں. ہاں اور صوفیوں کی بڑھ کے سنا کرو، صوفی تو نبیوں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. یہ تو کہتے ہیں انبیاء ابھی معرفت کے سمندر کے کنارے پہ پہنچے اور ہم اندر ڈوب رہے. اور لوائی اکبر من لواء محمد، اس کو کہتے ہیں بزرگوں کی شتیہات. شتیہات یعنی جب بزرگوں کی زبان پہ شیطان بولے اور بڑے بڑے دعوے تو وہ کیا ہے؟ شتیہات صوفیہ. شتیہات میں یعنی ادبن لفظ ہے. شتیہات کے معنی ہوتے ہیں چبل باندھنا، بالکل چھڑ جانا اور چبل لگانا. یہ شتیہات ہے. انا الحق، منصور جو تھا نا حلاج منصور، حالانکہ پورا زندیق آدمی تھا اور یہی فرقہ باطنیہ کا زندیق تھا، اباہیہ فرقہ کا تھا. اس پر بڑے مورخین نے لکھا ہے تو کہتے ہیں نہیں مولوی سمجھے نہیں ہے، اس نے برداشت نہیں کیا. یہ بات اندر چھپا کے رکھنی تھی، اس نے پبلک کو بتا دیا نا الحق میں ہی اللہ ہوں. تو یہ اندر رکھنے کی بات، راز کی باتیں تھی. اس نے عوام الناس پہ راز آؤٹ کیا، یہ اس کی غلطی ہے. یعنی اندر ٹھیک ہے کہ میں اللہ ہوں، یہ اندر دبا کے کفر رکھتا نا تو پھر ولی اللہ تھا، لیکن وہ اندر رکھ نہیں سکا، باہر نکال دی. تو اس لیے اس نے یہ غلطی کی. یہ آپ کے مولوی بھی یہی کہتے ہیں. یہ وہی شیخ اکبر کے مرید ہیں، وحدت الوجود والے. ہاں اور حلولی وہی حلولی ٹبر کہ لویا آگ میں ڈالو تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ آگ. اسی طرح اللہ بندے میں حلول کرتا ہے، نعوذ باللہ. اور اس میں علامہ ابو حیان الاندلسی کی انشاءاللہ عبارتیں میں نے لائی ہے. وہ کتابیں آپ کو جو اس دفعہ کے رد البدعات کی چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں، وہ پچھلی جو ہیں وہ ہیں. تو اس میں میں نے لائی ہے پہلے اکابر ہر زمانے میں ان متصوفہ پہ آل حق نے رد کیا، نام لے لے کر کیا. خیر، وسطا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو تم اوپر لوگوں کے شہداء. شہداء کے دو معنی ہیں، ایک شہید بمعنی رقیب، اور مطلب کہ تم لوگوں پر تحریف، تبدیل، تغییر سے دین کو بچانے والے ہو، دین کی نگرانی کرنے والے ہو. کس چیز سے؟
کہ اس میں تحریف نہ ہو، تبدیل نہ ہو، تغییر نہ ہو. تو یہ ایک معنی ہے شہید بے معنی رقیب، اور یہ معنی بنے گا کہ تاکہ تم نگرانی کرنے والے یعنی حق بیان کرنے والے ہو واسطے لوگوں کے سامنے. تو دوبارہ اگر وہ آیت آپ دیکھ لیں آل عمران والی تو بالکل یہی مضمون ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو وہی اسی آیت کا مضمون ہے لتکونوا شہداء علی الناس. یہ وہی ہے تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر. اور اسی کو علامہ سمرقندی نے بحر العلوم میں یہی معنی کیا کہ تم لوگوں پر حق بیان کرنے والے ہو، اور حق یہی ہے امر بالمعروف، اعراف المعروف التوحید، انکر المنکر الشرک. تم لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والے اور شرک سے بچانے والے ہو، اور رسول تمہیں توحید کی دعوت دینے والا اور شرک سے بچانے والا ہے شہیدن. تو یہ معنی بالکل فٹ ہے، اور شاہ عبد القادر کے تراجم میں بھی یہ معنی موجود ہے. کسی کو سمجھ آیا یا نہیں؟ اس پر میں نے تائید پیش کی ہے سورہ آل عمران کی کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. تو یہ وہی معروف اور نئی عن المنکر ہے، تو بیان کرنے والا، حق بیان کرنے والا. دوسرا معنی شہیدن کا اور شہداء کا وہ ہے گواہ. کہ تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا. کس چیز کا گواہ؟ یہاں وہ ذکر نہیں کیا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہیں رسول اوپر تمہارے گواہ. پہلے معنی پر کوئی اشکال بھی نہیں اور معنی بھی بالکل صاف ہے، سیاق و سباق کے مطابق ہوئی ہے. تو اب دوسرا معنی کیا ہے؟ گواہ. اس پر رضاخانی، روافظ دونوں، اور پھر ساتھ للڑ. یہ للڑ بھی بالکل اسی پٹڑی کے قریب ہے. یہ تشریف لائے تو رضاخانی اور روافظ کا نظریہ ہے حاضر ناظر کا. یہ حاضر ناظر کا مسئلہ مستقل آئے گا جہاں میں صرف آیت کو حل کروں گا. جو مناظرانہ گفتگو ہے وہ مسائل بھی ہوں گے. حاضر ناظر کا. اور جو ہماری للڑ برادری ہے اس کا عقیدہ ہے عرض اعمال کا. عرض اعمال، اور یہ عرض اعمال یہ دوسری تعبیر ہے حاضر و ناظر کی. بلکہ جو بریلوی سمجھدار علماء ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی تفصیلی امت کے عرض اعمال کا قائل ہے تو بس وہ آپ کے حاضر ناظر کا قائل ہے، اس کا اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں. تعبیر میں ہم حاضر ناظر سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ عرض اعمال سے. معال ایک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہر امتی کے ہر عمل سے آگاہ ہیں، اور قیامت کے دن آپ ہر امتی کے ہر عمل کی گواہی دیں گے. چاہے اس کی تعبیر آپ حاضر ناظر سے کر لیں، اور چاہے اس کی تعبیر آپ کس سے کر لیں؟ عرض اعمال. تو روافظ کا بھی یہ عرض اعمال کا مولانا سرفراز خان کی جو ازالت الریب کے پہلے ایڈیشن ہیں ان میں انہوں نے عرض اعمال پہ رد کیا اور فرمایا کہ یہ روافظ کا عقیدہ ہے. لیکن تسکین الصدور میں اور سماع الموتیٰ میں آ کے عرض اعمال کو ثابت کرنے کی کوشش کی. تو گویا پہلے بتائے روافظ کا عقیدہ
اور آخر میں اس عقیدہ کو خود قبول فرمائے. یہ ان کی اپنی بات ہے. تو اسی طرح مفتی محمد شفیع صاحب، اس کی جو معارف القرآن ہے اور شاہدن احزاب کی تفسیر میں آپ کو دکھاؤں گا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہر امتی کا عمل صبح و شام آپ پہ پیش ہوتا ہے. اسی طرح دیگر بھی بعض تفسیروں میں یہ بات آئی. شاہ عبد العزیز کی تفسیر عزیزی میں ایک 10 من البغات ہے، اور وہاں ایک جملہ جو ہے وہ